نیچے پیش کردہ مقالہ مان شابان کے تناظر میں بدعت سے بچنے کے موضوع پر تفصیل سے بحث کرتا ہے۔ یہ مقالہ اسلامی تاریخ، فقہی اصولوں اور اہل علم کی آراء کی روشنی میں لکھا گیا ہے تاکہ قاری کو اس حساس موضوع پر جامع اور مفصل رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ ذیل میں مقالے کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی گئی ہے۔ تعارف: اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عبادات اور عبادتی طریقوں کا تعین قرآن مجید اور سنت نبوی کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ ہر عمل اور عبادت کو اس کے ماخذ کی بنیاد پر پرکھا جاتا ہے۔ بدعت یعنی دین میں نئی ایجاد ایک ایسا عمل ہے جو دین کی اصلی تعلیمات سے ہٹ کر اور بغیر کسی مستند دلیل کے بعد از زمان و مکان متعارف کرایا جائے۔ مان شابان، جو کہ رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے، اپنی اہمیت کی وجہ سے خاص دھیان اور احتیاط کا متقاضی ہے۔ اس مہینے میں عبادات کی ادائیگی میں کسی بھی قسم کی بدعت سے بچنا ضروری ہے تاکہ دین کی پاکیزگی اور خالصتنا سنت پر قائم عبادت کو برقرار رکھا جا سکے۔ بدعت کی تعریف اور اس کے اصول: اسلامی اصطلاح میں بدعت سے مراد دین میں بعد از زمانہ نئی ایجادیں ہیں جن کا کوئی نصوص مستند حوالہ نہیں ہے۔ بدعت کو عام طور پر دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: ایک، بدعت حسنہ، اچھا بدعت ایسے اعمال جو بظاہر تو نیک نیتی پر مبنی ہوں مگر ان کا کوئی قطعی ثبوت نہ ہو۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اچھے بدعات سے مراد وہ نئے طریقے ہیں جن سے لوگوں کا دینی عمل بہتر ہو جائے، لیکن یہ اصطلاح ہمیشہ قابل قبول نہیں سمجھی جاتی کیونکہ دین کے ہر عمل کا بنیادی ماخذ قرآن اور صحیح حدیث ہونا چاہیے۔ دو، بدعت سے برا بدعت ایسے عمل طریقے جو دین کی اصل روح سے متصادم ہوں اور جن کا کوئی حوالہ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے انجام میں شرک کسی قسم کی مذہبی گمراہی کا اندیشہ ہو۔ علماء اکثر برا بدعت کو دین کے لیے مضر سمجھتے ہیں کیونکہ یہ انسان کو صحیح اور مستند عبادت سے دور کر دیتی ہے۔ اسلامی فقہ اور اصول تجدید کے مطابق ہر وہ عمل جو دین میں بعد از زمانہ اور غیر مستند بنیاد پر شامل کیا جائے اسے بدعت قرار دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں متعدد احادیث اور اقوال اہل علم موجود ہیں جو ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ دین کی کسی بھی جانب میں نئی ایجاد سے بچنا۔ مان شابان کی روحانی اہمیت: مان شابان اپنی نوعیت میں ایک عبوری اور تیاری کا مہینہ ہے جس میں مسلمان رمضان کی بابرکت راتوں اور دنوں کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں شابان کی بہت اہمیت ہے کیونکہ یہ مہینہ نہ صرف روحانی تطہیر کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ عبادات کی ترتیب اور نیتوں میں بہتری لانے کا بھی وقت ہے۔ چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ سنت نبوی کا عمل: حضور اکرم نے شابان کے مہینے میں روزے رکھنے اور عبادات میں مشغول رہنے کی ترغیب دی، تاہم انہوں نے کسی مخصوص رات دن کو عبادات کا خاص مزین کرنے کی تعلیم نہیں دی، یعنی عبادات کو مخصوص تاریخ آرات سے وابستہ کرنے کی کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں۔ تیاری اور تربیت: شابان رمضان کے لیے جسمانی اور روحانی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادات کو درست اور مستند طریقے سے انجام دے، بجائے اس کے کہ وہ نئے طریقے ایجاد کر کے غیر مستند رسومات اپنا مستند عبادت اور توجہ۔ شابان میں عبادت کی ادائیگی میں کسی بھی غیر مستند رواج بدعت کا عنصر شامل کرنے سے اصل مقصد یعنی خالص عبادت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مفہوم متاثر ہوتا ہے۔ مان شابان میں پائی جانے والی بدعت: مان شابان میں تارخواہ اور عصر حاضر میں کئی ایسی رسومات اور طریقے متعارف کرائے گئے ہیں جنہیں بعض اہل علم بدعت قرار دیتے ہیں۔ ان بدعات کا جائزہ اس طرح پیش کیا جا سکتا ہے: ایک، شب برات شابان کی رات کا جشن: دنیا کے مختلف حصوں میں شب برات کو ایک خصوصی رات کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس رات کو مخصوص دعاؤں، اذکار اور عبادات کی ادائیگی کی جاتی ہے اور بعض علاقوں میں تواضع تقریبیں بھی منعقد کی جاتی ہے۔ تاہم متعدد اہل علم اور فقہا کے نزدیک شب برات کی مخصوص عبادات جشن منانا بدعت ہے کیونکہ سنت کی عدم موجودگی۔ احادیث میں شب برات کے حوالے سے کوئی ایسی مستند روایت موجود نہیں جس میں اس رات کو ایک خاص عبادت اہمیت بخشی گئی ہو۔ عبادت کی تخصیص: عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے اور مستند نبی کی تعلیمات کے مطابق انجام دینا چاہیے، جبکہ شب برات کے جشن میں لوگوں کی توجہ رسومات اور عادات کی جانب مبذول ہو جاتی ہے۔ دو، غیر مستند اذکار اور دعاؤں کا آغاز: مان شابان کے دوران کچھ ایسے اذکار اور دعائیں متعارف کرائی
جاتی ہیں جن کا ماخذ قرآن صحیح احادیث میں نہیں ملتا۔ مثلاً خاص دعاؤں کی تلاوت۔ کچھ افراد اجتماعات میں ایسی دعاؤں کو پڑھا جاتا ہے جن کا کوئی مستند ثبوت نہیں ہے کہ حضور اکرم نے انہیں اس مہینے میں پڑھا ہو یا ان کے ذریعے کوئی خاص برکت حاصل ہو۔ دعاؤں میں تبدیلی۔ کبھی کبھی ایسے الفاظ طریقہ کار کو شامل کیا جاتا ہے جو بعد میں بدل دیے جاتے ہیں یا نئے معنی اختیار کر لیتے ہیں، جس سے اصل دعاؤں کی پاکیزگی متاثر ہوتی ہے۔ 3۔ اضافی عبادات اور خاص طلوع و غروب کی عبادت۔ مان شعبان میں عبادت کے کچھ اضافی پہلو بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں بعض علماء بدعت قرار دیتے ہیں۔ خاص نمازیں اور رات کے اذکار۔ بعض حلقوں میں مخصوص راتوں میں اضافی نمازیں پڑھنے، اذکار کرنے مخصوص وقت پر عبادت کرنے کا رواج پیدا ہو گیا ہے، جو کہ نہ صرف وقت کی پابندی سے ہٹ کر ہیں بلکہ ان کا کوئی مستند ثبوت بھی موجود نہیں۔ مخصوص مواقع کی عبادت۔ بعض افراد اس مہینے کو ایسا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہر عمل عبادت ہے اور اسی بنا پر معمول کے عبادتی طریقوں میں غیر معمولی اضافہ کر دیتے ہیں، جس سے عبادت کی اصل روح اور مقصد متاثر ہوتا ہے۔ 4۔ ثقافتی رسومات اور روایتی تقاریب۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں مختلف ثقافتی پس منظر کی بنا پر شعبان میں کچھ مخصوص رسومات بھی انجام دی جاتی ہیں جنہیں کچھ علماء بدعت قرار دیتے ہیں۔ زیارت مقامات اور سرد مہری۔ بعض علاقوں میں مخصوص مقامات کی زیارت اور ان کے ساتھ مخصوص رسومات انجام دینا ایک معمول بن گیا ہے، جبکہ ان رسومات کا کوئی ثبوت دلیل نہیں ملتی کہ یہ عمل اسلام کی بنیاد ہے۔ سجاوٹ اور رسومات کی تفصیل۔ عبادتی اجتماعات میں مخصوص سجاوٹ، لباس دیگر ثقافتی عوامل شامل کیے جاتے ہیں جو کہ مذہبی عبادت کی حقیقی روح سے ہٹ کر صرف ظاہری رنگ و نور کی اہمیت اختیار کر لیتے۔ علماء اور فقہ کا نقطہ نظر۔ اسلامی اہل علم اور فقہ نے ہر زمانے میں بدعات پر سخت تنقید کی ہے۔ ان کا بنیادی موقف یہ ہے کہ دین کی پاکیزگی اور خالص عبادت کو برقرار رکھنے کے لیے صرف قرآن و سنت کا ہی سہارا لینا چاہیے۔ چند اہم نکات یہ ہیں۔ نبی کی سنت کی پیروی۔ احادیث کی روشنی میں واضح ہے کہ حضور اکرم نے دین کے ہر عمل کو اپنی مخصوص اور مستند شکل میں انجام دیا۔ کسی بھی نئے عمل کو دین میں شامل کرنا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا فائدہ مند کیوں نہ لگے، اصولنا ممنوع ہے کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ علماء کی تنبیہات۔ مختلف اسلامی سکالرز اور محدثین نے بدعات سے بچنے کی تلقین کی ہے اور کہا ہے کہ ہر عمل کا ماخذ مست۔ نیچے پیش کردہ مقالہ مان شعبان کے تناظر میں بدعات سے بچنے کے موضوع پر تفصیل سے بحث کرتا ہے۔ یہ مقالہ اسلامی تاریخ، فقہی اصولوں اور اہل علم کی آراء کی روشنی میں لکھا گیا ہے تاکہ قاری کو اس حساس